مجذوب کا یہ اثر ہے، تو جب امتی اور وہ بھی مجذوب کا یہ حال 14ویں صدی میں، تو ولیوں کے ولی غوث پاک کی کتنی شان ہوگی، پھر صحابہ کی کتنی شان ہوگی، پھر نبیوں کی کتنی شان ہوگی، پھر نبیوں کے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ اللہ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اعتراض کرنے والوں، کتنی مشہور حدیث ہے، آپ نے کتنی بار سنی ہے، یاد ہوگی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں؟ آج پوری دنیا مل کے آسمان کے تارے گن سکتی؟ ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے تارے کتنے ہیں نبی کو خبر ہے، اور یہ بھی خبر ہے کہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ آپ میں سے کوئی شخص کسی کی نیکیاں بتا سکتا ہے پوری؟ بھئی وہ دل میں کیا پڑھ رہا ہے، کیا پڑھتا ہوگا، کیا کرتا ہوگا، آپ کو سب معلوم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک کس نے کب کہاں کتنی کیسی نیکیاں کی ہیں نبی کو خبر، کتنی کریں گے نبی کو خبر۔ حضور یہ نہیں فرماتے مجھے پہلے یہی نہیں پتا کہ بندے ہیں کتنے، ہوئے کتنے ہیں، ہونے کتنے ہیں، نیکیاں کون کون سی ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، کچھ تو فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، آگے ان کی پھر شاخیں۔ ہر اچھا کام نیکی ہے، کس نے کب کہاں کتنی نیکیاں کی ہیں اللہ جانے، یا کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں اللہ کی عطا سے ان سے پوچھا جائے کہ جی گن کے بتاؤ تمہارے پاس اب تک کا جتنا ٹوٹل ہے اس میں کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کتنی ہیں؟ نہیں، حضور دیر نہیں لگاتے، ام المومنین پوچھتی ہیں کہ اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ حضور یہ بھی نہیں فرماتے آج تک آسمان کے تارے کسی نے گنے نہیں، کوئی گن نہیں سکتا، پہلے ٹوٹل پتا چلے آسمان کے تاروں کا کہ ٹوٹل اتنا ہے، پھر لوگوں کی نیکیاں گنے، پھر جوڑیں گے کہ کس کی قریب ہیں یا کس کی پوری ہیں یا کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ حضور نے فوراً فرمایا ہاں اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں، کوئی صحابی آگے سے یہ نہیں کہتا حضور آپ کو پتا ہے آسمان کے تارے کتنے، حضور آپ کو پتا ہے حضرت آدم کے زمانے سے لوگ نیکیاں کرتے آ رہے ہیں، وہ صحابی تھے، سب جانتے تھے، ان سے رب نہیں چھپا تو اور کیا چھپنا ہے، فوراً بتا دیا۔ علم ہے یا نہیں ہے؟ اونچی میں نے کہا نا ابھی میں صرف نبیوں کی بات کر رہا ہوں، آگے آؤں صحابہ پر آؤں، پھر تابعین پر آؤں۔ اگر کتاب موجود ہے فضائل اعمال جس کا نام ہے، تبلیغی جماعت کی جو کتاب ہے جس کا نام پہلے تبلیغی نصاب تھا اب فضائل اعمال، جس کے پاس ہو لے آؤ، میں ابھی نکال کے دکھاتا ہوں اس میں سے۔ میں نے جو حوالہ دینا ہے آپ کو، اگر آپ کا دل چاہے جس کے پاس کتاب ہو جا کے دیکھ لے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، نام بتائے کوئی؟ نعمان، یاد کرو سب۔ یہ مہینہ ان کے وصال کا مہینہ ہے، عام طور پر جیسا بتایا جاتا ہے۔ میرے امام، سب کے امام، وہ امام روضہ رسول پر جا کر سلام کرتے ہیں،
سلام ہو آپ پر اے نبیوں کے امام، قبر رسول سے آواز آتی ہے تجھ کو بھی سلام اے مسلمانوں کے امام۔ اللہ وہ امام میرے داتا، ہم سب کے داتا، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، لاہور میں پاکستان کے روحانی بادشاہ، جن کے لیے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ چشتیوں کے سردار خواجہ غریب نواز، جس کے لیے کہیں کہ یہ اللہ کے خزانے بخشنے والے، گنج کہتے ہیں خزانے کو بخش، یہ گنج بخش ہیں، خزانے بخشتے ہیں، مظہر نور خدا ہے، ان کا فیض عالم میں تقسیم ہو رہا ہے، اور کچوں کے لیے کامل پیر ہیں، کامل پیروں کے لیے رہنما ہیں۔ وہ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، 4 امام ہیں، میں چاروں میں سے کس کے پیچھے چلوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، چاروں سنی ہیں، میں ان میں سے کس کے پیچھے چلوں؟ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے جو دروازے ہیں اس میں سے باب بنی شیبہ، صفا مروہ میں اگر آپ کبھی گزریں تو یہ دروازہ آپ کو نظر آئے گا، باب بنی شیبہ۔ فرمایا دیکھا حضور اس میں سے داخل ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ ایک بچہ ہے، وہ بظاہر بچہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ ہے عمر والا، حضور اس سے بچوں کی طرح شفقت فرما رہے ہیں، یعنی آدمی ہے لیکن اس وقت لگ رہا ہے جیسے حضور اس سے بچوں کی طرح پیار کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ کون خوش نصیب ہے، اس کو حضور اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا اس پر مہربان ہیں، یہ ہے کون؟ ابھی میرا یہ سوچنا تھا، حضور نے فرما دیا یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام ابو حنیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اشارہ تھا تو سوچ رہا کس کے پیچھے لگنا ہے، ان کے پیچھے لگ جاؤ۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، کتنا احسان ہے ان کا ہم پر، میں اور آپ کتنے مزے سے نماز پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو فوراً جواب مل جاتا ہے، کوئی غلطی کریں فوراً رہنمائی مل جاتی ہے، یہ ان کی محنتیں ہیں امام اعظم کی۔ 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، کتنا عرصہ؟ 46 سال۔ وہ امام اعظم، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے جب بادشاہ نے آپ کو پکڑ لیا، کیوں پکڑا وجہ بھی سن لو، کوئی جرم نہیں کیا تھا، بادشاہ نے کہا میں آپ کو سب سے بڑا جج بنانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا، آپ مسلمانوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کو سب سے بڑا جج بنا دوں، قاضی القضات، جس کو آج کی زبان میں چیف جسٹس کہتے ہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا میں اس کے لائق نہیں ہوں، اس نے کہا تم لائق ہو، حضرت نے کہا جو جھوٹ بولے اس کو تو جج نہیں بنانا چاہیے، آپ کہتے ہو لائق ہو، میں کہتا ہوں نہیں ہوں، تو پھر یہ جھوٹ ہو گیا، تو پھر ایسے شخص کو تو جج نہیں بنانا چاہیے۔ اس نے کہا جج بننا پڑے گا، فرمایا نہیں بنوں گا، جیل میں ڈال دیا، صرف اسی بات پر کہ عہدہ قبول نہیں کی، کوئی جرم نہیں،
जेल में डाल दिया, उस जेल में आपने 7,000 मर्तबा कुरान शरीफ पढ़ा। कितनी मर्तबा? 7,000। मामूल था उनका, सारी रात में कुरान खत्म करते थे। रमदान में 61 मर्तबा कुरान, बाज़ों ने 62 लिखा है, एक दिन में और एक रात में और एक पूरे महीने की तरावी में। आप तो एक या दो पढ़ लें तो बड़ी बात समझते हैं। वो इमाम आज़म 83,000 उसूल बनाकर दे गए। क्या दे गए? आज तक 6 करोड़ से ज्यादा मसला उससे मालूम किया गया। वो 83,000 उसूल दे गए, अब दुनिया खा रही है। इतनी मेहरबानी कर गए। वो इमाम आज़म, तकवा का क्या हाल है आप सुनते रहते हैं। अकीदत का क्या हाल है मैं आपको सुनाता रहता हूं। मदीना मुनव्वरा जाते हैं, दीवारों से बिल्कुल चिपक कर ना, जैसे घिसट के चलते, कपड़े दीवार के साथ लग रहे हैं, बीच में नहीं चल रहे, रास्ता गली खुली है, दीवार के साथ लग लग के। किसी ने कह दिया हजरत इतना रास्ता कुशादा चौड़ा है, अब दीवार के साथ घिसट घिसट के चल रहे हैं, फरमाते मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां नबी के पांव आए। सैयद का कितना अदब करते हैं औलादे रसूल का। वाकयात मशहूर है। तकवा का क्या हाल। जनाजा पढ़ने गए एक शख्स का, धूप थी, जनाजा निकलने में, घर से निकालने में देर लगी। वहां एक शख्स का मकान, उसकी दीवार का साया, सब लोग साये में खड़े हो गए, इमाम साहब धूप में खड़े। किसी ने कहा इतना साया है, इधर आ जाए। फरमाया ये जिसका मकान है ना, उसने मुझसे कर्ज लिया हुआ है, अगर मैं उसकी दीवार के साये से फायदा उठाऊंगा ये सूद हो जाएगा। ये ऐसे ही नहीं दर्जे मिलते। कपड़े की तिजारत करते हैं, कारोबार है। कहीं जाना था, दुकान पे जिस शख्स को बिठाया उसको बता दिया ये कपड़ा है, और देखना ये एक थान ऐसा है जिसमें एक नक्श है, 2 पार्ट है, जब ये किसी को देना बता के देना, और ये इसका पैसा कम लगाना। बहुत अच्छा जी। आप तशरीफ ले गए। जब वापस आए पूछा दुकान में क्या हुआ, उसने कहा जी एक ही गाहक आया, सारा कपड़ा ले गया। फरमाया वो जो एक थान था जिसमें नक्श था, उसने कहा मुझे याद नहीं रहा, मैं बताना भूल गया। फरमाया ये कमाई मैं नहीं रखूंगा, सारी सदका कर दो, सारी कमाई सदका कर दो। वो पैसा कौन सा है जो उस थान का आया है, वो रखना मेरे लिए मुनासिब नहीं, सदका कर दो। हमारा क्या हाल है, हम तो ऐसा काम कर लें तो बहादुरी समझते हैं, देखो मैंने कैसे उसको धोखा दिया है। वो इमाम आज़म, अल्लाह उन पर करोड़ों रहमतें फरमाए। इमाम शाफई बहुत बड़े इमाम, वो फरमाते हैं सब के सब जितने मुसलमान हैं फिक्ह में हजरत अबू हनीफा की आयाल की तरह है, यानी इनके बगैर कोई दीन पर अमल कर सकता नहीं। 6 मरतबा आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई। कितनी मरतबा? इतनी दुनिया थी, इतनी दुनिया थी, 6 मरतबा नमाज पढ़नी पड़ी, इतनी दुनिया आई।
عورتیں جتنا ان کے وفات پر روئی ہیں کسی اور کی وفات پر نہیں روئی. مسلمانوں کے وہ امام، اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ نبی کا کتنا ادب کرتے ہیں. ان کا قصیدہ پڑھ کے دیکھو. وہ امام اعظم بات سنانے لگا تھا. ان کا چونکہ دن تھا میں نے اس لیے محبت سے ان کا ذکر کیا. ان امام اعظم کے بارے میں یہ تبلیغی نصاب کتاب میں ہے، جب کوئی وضو کر کے آتا اور اس کے وضو کے پانی کے قطرے جو اس کے جسم میں لگ چکا پانی، وہ قطرے گرتے تھے، آپ اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ بندہ کون سا گناہ کرتا ہے. وضو کیا، پانی آپ کے جسم میں رہ گیا، وہ گر رہا ہے، اس قطرے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ بندہ کون سا. ان کی کتاب میں لکھا ہے. جو اعتراض کرتے ہیں مائع مستعمل، وہ پانی جو استعمال ہو گیا آپ کے جسم سے لگ گیا، اس کے قطرے کو دیکھ کے وہ بتا دیتے ہیں. اس کے اندر لکھا ہوتا تھا اونچی کوئی آواز آتی تھی، آپ کے جسم سے پانی لگ گیا، وہ بتا رہے ہیں یہ بندہ فلاں گناہ کرتا ہے. کس نے علم دیا تھا؟ اونچی انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب میں لکھا. حضرت امام اعظم تابعی ہیں. ایک روایت کے مطابق 20 صحابہ کو اور ایک کے مطابق 7 صحابہ کو دیکھا انہوں نے. صحابیوں کے ملنے والے، صحابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تابعی ہیں. عام طور پر آپ کی تاریخ ولادت 80 ہجری بتائی جاتی ہے. ایک روایت کے مطابق 61 ہجری آپ کی تاریخ ولادت، یعنی اس سال پیدا ہوئے. 150 ہجری میں وفات ہوئی وہ امام اعظم. ان کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملے تھے، ان سے دعا لی تھی. امام اعظم جن کے بارے میں حدیث میں اشارہ ملتا ہے، حضور نے فرمایا اگر علم ثریا پر ہوگا میری امت کا ایسا بندہ ہوگا وہاں سے بھی لے آئے گا. یہ اشارہ امام اعظم کی طرف تھا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جب ان کے علم کی یہ شان، جو تابعی ہیں، صحابی نہیں کیا ہیں، تابعی ہیں، جب ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، نبیوں کے نبی اپنے حبیب کو کتنا نوازا ہوگا. جو لوگ تعجب کرتے ہیں نا، ان پر تعجب ہوتا ہے کہ ان کی مت کو کیا ہو گیا ہے، کہاں مت ماری گئی ہے ان کی. سوچنا چاہیے. اللہ کی عطا سے نبی سب کچھ جانتے. آنکھ والا وہ ہے جو مانتا ہے، اندھا وہ ہے جو مانتا نہیں. افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، رجب شریف کا پورا مہینہ گزرا. اس سے پہلے مہینے سے یہ میں نے موضوع چھیڑا ہوا ہے علم غیب کا. 6-7 جمعے لگا چکا ہوں، ابھی پورا نہیں ہوا ہے، صرف جھلکیاں دکھائی ہیں میں نے کچھ. میں پھر اپنی بات دہراتا ہوں. ہم نبی کے لیے اللہ کی عطا سے مانتے ہیں، نبی کا بالذات یعنی خود سے عالم ہونا مانتے. جتنا اللہ نے دیا اتنا مانتے ہیں. اب اللہ نے کتنا دیا ہے وہ ہم ناپ سکتے نہیں. مخلوق میں میرے نبی جیسا کوئی عالم، فاضل، کامل، اکمل نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں. اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس حوالے سے کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ ماہ شعبان شروع ہوا ہے، رجب اللہ کا مہینہ، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ شعبان میرا مہینہ ہے، فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب ہوا، اب شعبان شروع ہوا، اللہ ہم سب کے لیے مبارک فرمائے۔ یہ آیت کے حوالے سے موضوع انشاءاللہ اگلے جمعے میں نے آج 2 باتیں کرنی ہیں۔ جسے آقا اپنا مہینہ فرمائے ہر مومن کو پیارا ہے یا نہیں؟ اس میں اللہ کی رحمت بکھیر دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے۔ جس کا دل چاہے سمیٹ لے، جتنی چاہے لے لے۔ رجب میں بیج بویا، شعبان میں پانی دیا، رمضان میں کھیتی لے لی۔ اس مہینے کی 2 تاریخ، شعبان کی آواز آئے؟ ہاں جی، اب یاد ہوگا۔ یہ جو آیت ہے درود و سلام کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ شعبان کی 2 تاریخ کو نازل ہوئی تھی۔ یہ درود و سلام کی آیت کے